بظاہر سننے میں تو یہ بہت بااثر اور دینی باتیں لگتی ہیں، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں میرے ایکسپلین کرنے کے بعد آپ کو ان میں چھپی ہوئی قیامت کا پتہ چلے گا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوزیشن واضح کرو، صحیح غلط تو اگلا مرحلہ ہے، آپ کیا ہو آپ کو تو یہ نہیں پتا چل رہا۔ جب 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے تو ایک کو فالو کرو نا جس کو جنتی سمجھ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جائیں گے یا شیعہ جائیں گے، یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا۔ ہم تو وہ کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے۔ ہماری کھوپڑی میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا۔ سب سے پہلی بات مفتی صاحب نے یہ کہی کہ 73 فرقوں میں سے کوئی ایک ہی جنت میں جائے گا، تو کسی ایک کو ہی فالو کرو جس کو تم جنتی سمجھتے ہو۔ اس بات کو تو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ کسی ایک فرقے کو ہی جنتی سمجھو، تو جب میں کسی ایک فرقے کو جنتی سمجھوں گا تو آٹومیٹیکلی باقی فرقے میرے لیے کیا ہو جائیں گے؟ ایک 10 سال کا بچہ بھی میری اس بات کا جواب دے سکتا ہے، جی ہاں، جہنمی ہو جائیں گے۔ تو بجائے یہ کہنے کے کہ فرقوں کی دیواروں کو توڑ کر اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کو گلے لگا کر ایک امت بن جاؤ، آپ فرقہ واریت کو بڑھاوا دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک فرقے کو جنتی سمجھ کر اس میں رنگ جاؤ۔ پھر بتا رہا ہوں، نہ میں کسی کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جائیں گے یا شیعہ جائیں گے، یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا۔ جی بالکل، آپ نام لے کر کسی کو جنتی یا دوزخی نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کسی ایک فرقے کو جنتی اور باقیوں کو جہنمی ضرور کہہ رہے ہیں۔ ہم تو وہ کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے۔ ہماری کھوپڑی میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا۔ ہمیں اگر اللہ نے اپنی کھوپڑی کے حساب سے ہی چلنے دینا تھا تو مفتی صاحب اللہ نے اس دنیا میں پیغمبر، انبیاء اور قرآن کیوں بھیجا؟ اور میں غلط نہیں ہوں تو آپ ایک سرٹیفائیڈ مفتی ہیں، اور یہاں قرآن میں اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور فرقوں میں بٹ گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ مفتی صاحب اللہ آپ کو اتنے صاف الفاظوں میں سمجھا تو رہا ہے، اور کس طرح سمجھائے؟ جس کے پاس بیٹھ جاؤ قرآنی آیات اور حدیث پڑھے گا اور اپنی مرضی کی تشریح کرنا شروع کر دے گا اس کی۔ اگر آپ لوگوں کی ایگو اور بزرگ اللہ کی اس آیت سے زیادہ بڑے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز محشر آپ اپنے بزرگوں سمیت سمون بکمون نومیون کے کٹگرے میں کھڑے کیے جائیں۔ آئی ایم 100% شیور کہ آپ نے یہ آیات ضرور سنی ہوں گی۔ تو آپ اگر ابھی بھی لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ وہی کرو جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے، تو کھوپڑی میں تو قتل کا خیال بھی آتا ہے، خودکشی کا خیال بھی آتا ہے، چوری، شراب اور زنا کا خیال بھی آتا ہے، بنا گائیڈنس کے اپنی کھوپڑی کے حساب سے۔ جب بھی انسان اپنی مرضی سے چلا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے حیوان بننے میں دیر نہیں لگائی۔ وہی حیوانیت جسے آپ جیسے مولویوں نے بڑھاوا دے کر اپنی دکانیں چمکائی ہیں، وہی حیوانیت جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں، وہی حیوانیت جسے لگام لگانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر اور کتابیں اتاری تاکہ انسانوں کو آپس میں جوڑ سکیں۔ وہ ساری کتابیں اور پیغمبر انسانیت کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے تھے، نہ کہ شیعہ، بریلوی اور دیوبندیوں کی بھلائی کے لیے۔ اور انہی کتابوں سے سیکھ کر عالم بن کر آپ اسی کتاب کے اگینسٹ لوگوں کو ان کی اپنی کھوپڑی سے چلنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ جب آپ جیسے مفتی حضرات اہل علم ہوتے ہوئے ایسی باتیں کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے پیچھے کھڑے عام مسلمانوں کے ایمان کی کیا حالت ہوگی، اس کا اندازہ آج ہم پاکستان کی حالت سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنی کھوپڑی سے چل رہے ہیں، اس لیے تو آپ نے سود کو دوسرے نام دے کر حلال کیا ہوا ہے، لیکن اس سے آپ صرف انسانوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ اور رہی بات جنتی فرقے کی، تو ہر فرقہ ہی خود کو جنتی سمجھتا ہے اور دوسرے کو جہنمی۔ دوسروں سے الگ ہونے کا احساس بہت تسکین دیتا ہے انسان کو، وہ تسکین جو انہیں خود کے جنت میں جانے سے زیادہ دوسروں کے جہنم میں جانے کا سوچ کر ملتی ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ تو کسی بھی فرقے کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ دوسرے فرقے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ بریلوی فرقہ 143 سال پرانا ہے اور دیوبند فرقہ تقریباً 150 سال پرانا ہے۔ تو جب آپ کے فرقوں میں اتنی ہی طاقت نہیں کہ وہ 150 سالوں میں پوری امت کو دیوبندی یا بریلوی بنا کر جنتی کر دیتے، تو اس سے صاف ثابت ہے کہ یہ ناکام فرقے انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، نہ کہ اللہ کے۔ اللہ نے تو بس ایک واحد دین اسلام بنایا تھا جس میں شیعہ، دیوبندی اور بریلویوں کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی بھلائی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلاتے، ہم نے اپنے اپنے حصے کا اسلام لیا، اس میں حسب ضرورت جنت کے شارٹ کٹس اور وظائف ڈالے، ان پہ اپنے اپنے فرقوں کی لیبلنگ اور برانڈنگ کر کے اپنی اپنی مسجدیں اور حلقے بنا لیے، اور ہر حلقہ خود کو مومن اور دوسرے کو منافق کہتا ہے۔ اپنے مولویوں اور بزرگوں کی عقیدت کا پردہ اپنی آنکھوں سے ہٹا کر اگر سامنے پڑے ہوئے قرآن کی واضح دلیلیں تمہیں نظر نہیں آ رہی تو بہرے ہو، گونگے ہو، اندھے ہو گے تو بند رکھو اپنی آنکھیں، بھٹکتے رہو جہالت میں، دیکھو خواب جنت کے، لیکن یاد رکھنا آنکھیں بند کر لینے سے سامنے کھڑی ہوئی موت غائب نہیں ہو جاتی، بس دل کو وقتی تسلی مل جاتی ہے، وہی وقتی تسلی جس میں آپ سب جی رہے ہیں۔ اسلام کو تم لوگوں نے جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا چکے ہو، اب اور نہیں۔
اور یہ جو نعرے ہیں نا کہ اسلام میں فرقے نہیں ہیں، یہ ویسے ہی قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہیں. اسلام میں 73 فرقے ہیں، حدیث میں آتا ہے. جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا، وہ یہ کہہ کے جان چھڑاتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تاکہ وہ بے پیندے کے لوٹے کی طرح لڑکتا رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. کوئی فرقہ نہیں ہے، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میں قرآن حدیث کی بات مانتا ہوں. تو قرآن حدیث کا لیبل تو ہر آدمی لگا رہا ہے. جس کے پاس بیٹھ جاؤ قرآنی آیات اور حدیث پڑھے گا اور اپنی مرضی کی تشریح کرنا شروع کر دے گا اس کی.